بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وآلہ الاطہار۔ کتاب توضیح المسائل کے اسباق ہم مسلسل پڑھ رہے ہیں، جن میں سے آج 18واں سبق، جس کا عنوان گزشتہ سبق کی طرح گواسی سے حاصل کیے ہوئے موتی، یعنی سمندر میں ڈبکی لگا مسئلہ نمبر 1793۔ اگر انسان سمندر میں غوطہ لگائے اور کوئی جانور نکال لائے اور اس کے پیٹ میں سے اسے کوئی موتی ملے، تو اگر وہ جانور سیپی کے مانند ہو جس کے پیٹ میں عموماً موتی ہوتے ہیں،
اور وہ نصاب تک پہنچ جائے تو ضروری ہے کہ اس کا خمس دے۔ یہ بھی مسئلہ جو ہے وہ تقریباً پہلے مسئلے سے ملتا جلتا ہے کہ ایک صورت، دو صورتیں اس میں بیان کی ہے۔ ایک صورت یہ بیان کی ہے کہ اس نے سمندر میں گوتا لگایا اور اسے کوئی موتی نہیں ملا بلکہ کوئی جانور نکال کے لے آیا، مثلا کوئی مچھلی یا کوئی بھی جانور ایسا کوئی نکال کر لے آیا۔ اب جو اس کو چیرا تو اس کے پیٹ میں سے ایک موتی نکلا۔ اب کہہ رہے ہیں کہ جب موتی نکلا تو اس میں دو صورتیں ہیں، یا تو وہ جانور ایسا ہے سیپ کی طرح کہ جس کے پیٹ میں عموماً موتی ہوتا ہے، یا جانور ایسا نہیں ہے کہ جس کے پیٹ میں عموماً موتی ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر جانور ایسا ہے کہ جس کے پیٹ میں عموماً موتی ہوتا ہے اور وہ نصاب تک پہنچ جائے جو موتی نکلا ہو تو اس صورت میں اس کا خمس دینا پڑے گا۔ اور اگر وہ کوئی ایسا جانور ہو جس نے اتفاقاً موتی نگل لیا ہو تو احتیاط لازم یہ ہے کہ اگرچہ وہ حد نصاب تک نہ پہنچے تب بھی اس کا خمس دے۔ کہیں کہ دوسری صورت یہ ہے کہ وہ ایسا جانور ہے کہ جو سیپ کی طرح نہیں ہے جس کے پیٹ میں عموماً موتی ہوتا ہے، ایسا جانور نہیں ہے، بلکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی مچھلی یا ایسا کوئی جانور جو ہے وہ کسی موتی کو کوئی کھانے والی چیز سمجھ کے وہ نگل لیتا ہے، اس کے پیٹ میں مثلا مچھلی کے پیٹ میں موتی آ گیا۔ اب وہ تو مچھلی مار کے لے آیا اور وہ کھانے کے لیے جیسے ہی اس نے اس کا پیٹ چیرا تو اس میں سے موتی نکل آیا۔ کہہ رہے کہ اب یہ جو موتی اس ایسے جانور کے پیٹ سے نکلا ہے جس کے پیٹ میں عموماً موتی نہیں ہوتا، تو کیونکہ پہلے والے مسئلے کی طرح اس کو اتفاقیہ طور پہ اچانک جہاں سے کوئی امید نہیں تھی اچانک وہاں سے اسے منافع حاصل ہوا ہے، لہذا اس کے خمس ادا کرنے کے لیے اب نصاب کی ضرورت نہیں ہے، نہ ہی اس کے سال بھر کے اخراجات کے مکمل ہونے کی ضرورت ہے۔ جیسے ہی اس سے موتی ملا اس جانور کے پیٹ سے، چاہے اس کی قیمت کتنی بھی ہو، اس موتی سے جو اس نے مال کمایا اس میں سے اسے اسی وقت خمس دینا پڑے گا۔ یہ مسئلہ نمبر 1794۔ اگر کوئی شخص بڑے دریاؤں مثلا دجلہ اور فرات میں گوتا لگائے اور موتی نکال لائے تو جو موتی نکالے ان کا خمس دے۔ کہیں کہ مثلا بڑے بڑے دریا جیسے کہ دجلہ ہے، فرات ہے، ایسے ایسے بڑے بڑے دریا، اس میں سے اس نے ڈبکی لگائی، گوتا لگایا اور اس میں سے کوئی موتی نکال لایا تو اس موتی کے اوپر خمس واجب ہے۔ مسئلہ نمبر 1795۔ اگر کوئی شخص پانی میں گوتا لگائے اور کچھ عنبر نکال لائے اور اس کی قیمت 18 چنے سونے یا اس سے زیادہ ہو تو ضروری ہے کہ اس کا خمس دے۔ عنبر ایک قسم کی خوشبو ہے کہ جو سمندر میں پائی جاتی ہے، وہ سمندر سے نکال کر خوشبو کے طور پر اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور اسے بہت سارے پرفیوم اس سے بنائے جاتے ہیں۔ تو یہ عنبر ایک بہت ہی قیمتی چیز ہے جو کہ سمندر سے ملتی ہے اور وہ خوشبودار ہوتی ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص سمندر میں گوتا لگائے، اس نے کوئی موتی نہیں نکالا لیکن اس نے کیا کیا، عنبر نکال لے گایا۔ اب وہ جو عنبر نکال کے لایا ہے اس کی قیمت 18 چنے جو کہ گوتا خوری کا نصاب ہے، اس نصاب تک پہنچ گیا، اس جتنا یا اس سے زیادہ ہو تو ضروری ہے کہ اس کا خمس دے۔ تو اس صورت میں اس پر واجب ہے کہ اس عنبر کا بھی خمس ادا
کرے کیونکہ نصاب تک پہنچا ہے، بلکہ اگر پانی کی سطح یا سمندر کے کنارے سے بھی حاصل ہو تو اس کا بھی یہی حکم ہے۔ کہہ رہے کہ اگر یہ عنبر کے لیے اب ضروری نہیں ہے کہ وہ کہیں سے ملے، سمندر میں ڈبکی لگانے سے ملے، سمندر کی سطح سے ملے یا سمندر کے کنارے سے ملے، ان تمام صورتوں میں عنبر اگر نصاب تک پہنچ جائے تو اس صورت میں اس پر خمس واجب ہے۔ اب آ جائیے مسئلہ نمبر 1796۔ جس شخص کا پیشہ غوطہ خوری یا کان کنی ہو، اگر وہ ان کا خمس ادا کر دے اور پھر اس کے سال بھر کے اخراجات سے کچھ بچا رہے تو اس کے لیے یہ لازم نہیں کہ دوبارہ اس کا خمس ادا کرے۔ کہتے ہیں کہ کوئی شخص ہے جس کا پیشہ ہے، جس کا دھندا ہے، جس کا کاروبار یہ ہے کہ وہ غوطہ خوری کرتا ہے اور سمندر سے مال نکالتا ہے، یا کان کنی کرتا ہے، کنی یعنی کھودنا، کان کنی یعنی کان کھودنا، کان کھودنے کا کام کرتا ہے، اور وہ اس کا پیشہ ہے، وہ اسی سے کاروبار کرتا ہے، اسی سے نفع کماتا ہے، اور جو اسے چیز غوطہ خوری کے ذریعے سے ملے یا کان کھود کر اس میں سے جو اسے چیز ملے اور وہ نصاب تک مثلا پہنچ گئی اور اس نے اس کا خمس ادا کر دیا، اب خمس تو ادا ہو گیا، لیکن خمس کے بعد جو اس کے پاس باقی منافع بچا اس نے اپنے سال بھر کے اخراجات میں اسے شامل کیا۔ اب وہ سال بھر اخراجات کے بعد بھی اس کا غوطہ خوری والا یا کان کنی والا جو فائدہ ہے، جو منافع ہے، وہ سال بھر کے اخراجات کے بعد بھی بچا رہے، تو کیا سال کے مکمل ہونے کے بعد پھر اسے خمس دینا پڑے گا؟ کہنے کہ نہیں، لازم نہیں کہ دوبارہ اس کا خمس دے، کیونکہ اس پر ایک دفعہ وہ خمس ادا کر چکا ہے، تو اب دوسری دفعہ اسے خمس دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ مسئلہ نمبر 1797۔ اگر بچہ کوئی معدنی چیز نکالے یا اسے کوئی دفینہ مل جائے یا سمندر میں غوطہ لگا کر موتی نکال لائے تو بچے کا ولی اس کا خمس دے۔ اس مسئلے میں بیان یہ کرنا چاہتے ہیں کہ چھوٹا ایک بچہ ہے، اس نے مثلا کسی کان سے کوئی معدنی چیز اسے مل گئی، کان سے کوئی چیز نکالی، یا مثلا اسے چلتے پھرتے کہیں سے کوئی دفینہ مل گیا، کوئی خزانہ مل گیا، یا مثلا تیراکی میں وہ ماہر ہے، وہ غوطہ اس نے لگایا، اسے کوئی موتی مل گیا۔ کہیں کہ ان تمام صورتوں میں چاہے اسے معدنی کوئی چیز ملی ہو، چاہے اسے کوئی دفینہ ملا ہو، چاہے اسے کوئی سمندر سے موتی ملا ہو، بچے کو ملا ہے، اب کیونکہ بچہ مکلف نہیں ہے، اس پر کوئی واجب حرام نہیں ہے، تو جو اس کا ولی ہے اسے چاہیے کہ اس بچے کا خمس ادا کرے، جو اس بچے نے مال کمایا ہے اس مال کا وہ ولی جو ہے وہ خمس ادا کرے، اور اگر ولی خمس ادا نہ کرے تو ضروری ہے کہ بچہ بالغ ہونے کے بعد خود خمس ادا کرے۔ اس کے ولی نے جو ہے وہ خمس ادا نہیں کیا، اب وہ مال، وہ منافع وہ اس کے پاس اس کے بچے کی ملکیت میں رہا اور وہ پڑا رہا۔ جب وہ بچہ بالغ ہو گیا تو اب اس بچے کو خود کو چاہیے کہ جو اسے چیز معدنی کان سے ملی تھی یا دفینے سے ملی تھی یا غوطہ خوری کے ذریعے سے ملی تھی، اس پر وہ خمس خود ادا کرے گا بالغ ہونے کے بعد۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ بالغ ہونے کے بعد وہ مکلف ہو جاتا ہے، اس پر حلال و حرام
کا حکم لاگو ہو جاتا ہے تو اس صورت میں جب وہ ممیز بھی ہو گیا، بالغ بھی ہو گیا، اب حلال و حرام کو وہ جانتا ہے، تو اس بچے کو چاہیے کہ وہ اس مال پر جو کہ اسے بچپن میں ملا تھا اس پر خمس ادا کرے۔ اور اسی طرح اگر اس کے پاس حرام مال میں حلال مال ملا ہوا ہو تو ضروری ہے کہ اس کا ولی مخلوط مال کے بارے میں بیان کیے گئے احکام کے مطابق عمل کرے۔ اب کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف یہ حکم جو ہے وہ بچے کے لیے معدنی کانے یا دفینہ یا غوطہ خوری کے لیے حکم نہیں، صرف نہیں ہے۔ جیسے کہ ہم کاروبار کا منافع جو ہے پہلا اس میں بھی ہم بیان کر کے آئے تھے کہ اگر بچے کو کہیں سے کوئی بھی منافع حاصل ہو جائے، بچے کو کہیں سے کوئی بھی مال مل جائے تو اس پر وہ بچے کا ولی جو ہے وہ خمس ادا کرے گا۔ جیسے کہ ہم نے پچھلے مسئلے میں بیان کیا تھا کاروبار کے منافع میں کہ بچے کو اچانک کہیں سے کوئی گفٹ مل جائے یا کہیں سے کوئی ہدیہ مل جائے تو اس صورت میں اس کا ولی جو ہے اس کا خمس ادا کرے۔ لیکن اگر وہ ولی ادا نہیں کرتا تو وہ بچہ خود ادا کرے۔ اب یہاں پر بھی معدنی کانے، دفینہ، سمندر سے ملنے والے موتی جو ہیں، ان پر بھی اگر بچے کو ملیں یہ چیزیں تو اس کا ولی جو ہے وہ خمس ادا کرے۔ اگر وہ ولی ادا نہیں کرتا تو اس کا وہ خود بالغ ہونے کے بعد ادا کرے۔ کہہ رہے ہیں کہ اسی طرح جس طرح باقی تمام چیزوں میں خمس بچے پر بھی ہوتا ہے، اسی طرح حرام مال میں حلال مال ملا ہوا ہو تو ضروری ہے کہ اس کا ولی مخلوط مال کے بارے میں بیان کیے گئے احکام کے مطابق عمل کرے۔ یعنی اگر حلال مال حرام مال، یعنی بچے کے پاس حلال مال ہے، اس کے ساتھ کوئی حرام مال بھی مخلوط ہو گیا، اب بچے کے پاس ایسا مال ہے کہ جس کے میں حلال و حرام مخلوط ہے، تو کیونکہ اس کے چیزیں جو ہیں وہ اس کا ولی سنبھالتا ہے تو اس میں جو اس کا حلال مال میں حرام مال مل گیا ہے اس کو اس میں سے خمس ادا کر کے اس مال کو حلال کرے۔ یہ ان احکام کے مطابق جیسے کہ حلال مال حرام مال میں مخلوط ہو جائے، اس کے ہم پیچھے تمام احکام بیان کر کے آئے ہیں، ان احکام کے مطابق عمل کرتے ہوئے اس کا ولی جو ہے اس حلال مال حرام مال جو مخلوط ہوا ہے بچے کا اس پر خمس ادا کر کے اس کے مال کو پاک کر دے۔ اس طرح سے بچے کا مال پاک ہو جائے گا اور اس کا خمس ادا ہو جائے گا۔ وصلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔